طرح وہ اصل پردہ ڈال دیا کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ کون مراد ہے اس سے۔ تو اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس نبا ہے نا، نبا، تو وہ ہے غیب کی خبر، لہذا وہ عالم الغیب بن گیا۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ادھر آپ دیکھ لیں، ہدہد نے جب آ کے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کو، قد جئتک من سبأ بنبأ یقین، ہدہد کے پاس نبا تھی، تو احطت بما لم تحط بہ، کہ میرے پاس ایسی شے کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں، تو وہ نبا جو لے کے آئے تھے وہ ان کے پاس نہیں تھی، ہدہد کے پاس تھی۔ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جس کے پاس نبا ہو وہ نبی ہو جائے، کیونکہ نبا تو ایک لفظ ہے عربی کا، وہ تو عام انسانوں کے اندر بھی کہ اس کو ایک اہم خبر اس کے پاس ہے۔ آج کل تو موبائل کا سسٹم ہے، یہ موبائل فون آ جاتا ہے کسی کو کسی دور سے، اب وہ خبر اہم اس کے پاس ہے جو دوسرے ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ وحی کے ذریعے جو خبر ملتی ہے نا، نبا وحی کے ذریعے، تو وہ ہے یعنی نبوت سے متصف وحی جس کے پاس آتی ہے۔ اس لیے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ اس سے عالم الغیب ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یہ انباء، غیب کی انباء میں سے۔ تو آپ جانتے نہیں تھے اس سے پہلے، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، آنے سے پہلے۔ یہ تو وحی کے ذریعے ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے الامیہ، آپ کی یہ صفت ہے، امی نبی، امی، یہ کی طرف نسبت ہے۔ ادھر ویسے یہ امی کے بارے میں لکھا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں امی، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو یہ اس اعتبار سے معجزہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے نا پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں ہے، لیکن کلام ایسا پیش کیا کہ جو بشر کی طاقت سے باہر ہے، یعنی معجزانہ کلام۔ قرآن پاک معجزہ ہے نا، اس طرح کا کلام تو کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے بنایا، نہ آئندہ کوئی بنا سکے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کافروں سے کہا گیا تھا نا کہ اگر تم شک کرتے ہو اس کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس نے آپ ہی بنا لیا ہے، تو پھر تم بھی اس کی مثل لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو بلکہ چیلنج اتنا جو ہے نا یہ بہت زوردار ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی بلا لو، سب کو بلا لو جو بھی ہیں تمہارے بڑے۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی ساتھ آئندہ کے لیے بھی خبر دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا کہہ کے، آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا تم سے کبھی بھی۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں مانو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ تحدی ہے۔ تو یہ معجزانہ کلام جو ہے نا پیش کرنا امی نبی کی طرف سے، یعنی ایسا کلام کہ جو پڑھے لکھے بھی، شعراء بھی، فصحاء، بلغاء اس طرح کا کلام بنا ہی نہیں سکتے، وہ پیش ہی نہیں کر سکتے، عاجز آ گئے۔ تو یہ لازمی یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہبہ ہے، کیونکہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے یہ کہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے اندر ہی رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب جو ہے نا
وہ پڑھتے نہیں تھے، نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسے ہوتا نا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، پھر ان باطل پرستوں نے پھر شک کرنا تھا کہ اس نے تو خود ہی یہ کلام بنا لیا ہے، کیونکہ یہ لکھنا جانتا ہے اور پڑھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ نے ایسے ہی آپ کو امی نبی جو ہے نا یہ مبعوث کیا ہے، تاکہ یہ بھی حجت پیش نہ کر سکیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ لیکن وہ ایسے تھے نا اناڑی قسم کے، انہوں نے پھر بھی کہہ ہی دیا تھا کہ اس نے جو ہے نا یہ افطرا باندھا ہے اللہ پر۔ لیکن اللہ نے ان کو پھر اس طریقے سے لاجواب کیا ہے جی، تحدی کے ساتھ، چیلنج کر کے۔ تو کئی لوگ جو ہے نا امی کا مطلب غلط بھی بیان کرتے ہیں، یہ پرویزی لوگ ہیں نا منکرین سنت، وہ امی کا معنی کرتے ہیں ام القرا کی طرف نسبت کر کے نا، ادھر مکہ میں رہنے والے، ام القرا میں رہنے والے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ امی کا یہی صحیح ہے عام مفسرین کے نزدیک، کہ اس سے آپ کا اعجاز جو ہے نا یہ معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن کا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال علم پایا جاتا تھا وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ علوم نبوت قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں موجود ہیں، انہیں پڑھ کر عرب جیسی ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما بن گئی۔ یہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالی محدث اثر، ان کے نا ایک وہ اس پر ایک مضمون ہے، ایک تمنا مادی ہیں یہ منکرین حدیث میں سے، انہوں نے جب اس پر کچھ لکھا تھا نا کہ امی کا معنی ام القرا کی طرف نسبت، تو شیخ صاحب کا مضمون اس کتاب کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کتاب اس دن میں نے آپ کو بتائی تھی، بخاری اور مسلم کی احادیث کو مذہبی داستان بنانے کی ناکام کوشش، اس کے آخر میں چھپا ہوا ہے، وہ مقالہ ہے شیخ صاحب کا، اس کی جو ہے نا مغالطوں کا جواب ہے اس کے اندر۔ رجال کے حوالے سے بھی کافی اس کی غلطیاں نکالی ہیں، رجال میں اتنے ماہر نہیں ہوتے یہ لوگ، راویوں علل الحدیث کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں۔ الذی یجدونہ، جسے وہ لکھا ہوا پائیں گے، وجد یجدو پانا، مکتوباً میں نے لکھا ہوا، عندہم اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں۔ یہ صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ اللہ کو بھی پتہ تھا نا کہ اس یہودیوں نے انکار کرنا ہے یا ایمان نہیں لانا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا اس کے بارے میں۔ یہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں لفظی اور معنوی تحریف بہت کی ہے، ان کی کتابیں جو ہے نا بھری پڑی ہیں تحریفات سے، بلکہ جو واضح پیشین گوئیاں تھیں، بشارات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بدل دی۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت جو نسخے تھے نا، بعض نسخوں میں واضح تھا لکھا ہوا، لیکن چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، وہ کتمان علم تھا ان کے اندر۔ تو یہ لفظی اور معنوی تحریف میں یعنی کمی نہیں کی انہوں نے، خصوصاً مختلف زبانوں کے تراجم میں آپ کے نام کے بجائے اس کا ترجمہ کر دیا۔ جب میں بتا رہا تھا نا آپ کو، جہاں نام تھے جب ترجمے کیے نا تو نام کا بھی ترجمہ کر دیا، حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ پھر ترجمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا، اور اصل زبان میں جو کتابیں تھیں وہ ملتی ہی نہیں۔ لیکن آج بھی تورات اور انجیل میں وہ مقامات موجود ہیں جن میں بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔
ادھر جو ہے نا چاند حوالے لکھے ہوئے ہیں تفسیر کے اندر. یہ بائبل اگر پاس ہو نا بندے کے، یہ بندہ وہ پڑھ سکتا ہے. بائبل اردو میں عام مل جاتی ہے ادھر ہمارے ہاں، عربی کے اندر بھی مل جاتی ہے. میرے پاس ویسے دونوں نسخے ہیں گھر، اردو میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی. انگلش کے اندر تو ان کے ممالک کے اندر عام ہے. تو یہ انہوں نے کافی شیخ صاحب نے نا حوالے دے دیے ہیں جن میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. ان پر ویسے کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، کئی ہیں کتابیں. پہلے ایک دن میں نے آپ کو بتائی بھی تھی. یہ میرے خطبات کے اندر نا اس کے بارے میں 3 خطبے ہیں. ایک عہد نامہ قدیم کے بارے میں ہے، 2 عہد نامہ قدیم. اس میں جو بشارتیں ہیں نا ان کا کافی یہ عبارتیں وہ لکھی ہوئی ہیں باحوالہ. اور اسی طرح یہ عہد نامہ جدید جسے اناجیل کہتے ہیں، ان کے بھی حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اس دن بتائی تھی میں نے، یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں، اس سے بھی کئی چیزیں نقل کی ہیں. تو یہ انجیل ایک میں نے بتائی تھی آپ کو، انجیل برناباس. اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام واضح موجود ہیں، واضح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کئی میں نے وہ حوالے اس کے نقل کیے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفات وغیرہ اس میں. تو ایک اس میں حوالہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کہہ رہے ہیں لوگ یعنی مجھے صلیب پر مرا سمجھیں گے، یعنی وہ سمجھیں گے لوگ کہ مجھے سولی دے دیا گیا ہے. اور یہ ان پر چونکہ ایک قسم کی بدنامی تھی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بدنامی مجھ پر اس وقت تک باقی رہے گی جب تک محمد رسول اللہ آئے گا، جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں گے. یہ فصل ہے 220 نمبر، آیت نمبر 20 ہے اس کی، 220 آیت نمبر 20. پھر آگے کہتے ہیں کہ تحقیق میں اس واسطے آیا ہوں کہ رسول اللہ کے واسطے راستہ صاف کروں. رسول اللہ سے مراد یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ ویسے فصل 72 ہے، جملہ 10 ہے. پھر ان کا قول ہے کہ لیکن تم اس بات سے ڈرتے رہو کہ دھوکہ دیے جاؤ، اس واسطے کے بعد میں بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی میرے بعد بہت جھوٹے نبی آئیں گے جو میرے کلام کو اخذ کر لیں گے اور میری انجیل کو ناپاک بنائیں گے. تب اس وقت اندراس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہے یہ، اے معلم ہمارے لیے اس سچے رسول کی کوئی نشانی بتا تاکہ ہم اس رسول کو پہچانیں. یسوع نے جواب دیا، بے شک وہ تمہارے زمانے میں نہ آئے گا بلکہ تمہارے بعد کئی برسوں کے گزرنے کے بعد آئے گا، جس وقت کہ میری انجیل باطل کر دی جائے گی اور قریب 30 مومن بھی نہ پائے جائیں گے. دنیا کے اندر 30 مومن بھی نہ پائے جائیں گے. اس وقت اللہ دنیا پر رحم کرے گا، بس وہ اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر ایک ابر کا ٹکڑا قرار پذیر ہوگا، بادل کا ٹکڑا سایہ کرے گا، یعنی اس کو اللہ کا ایک برگزیدہ پہچانے گا اور وہی اسے دنیا پر ظاہر کرے گا. اور وہ رسول بدکاروں پر بڑی قوت کے ساتھ آئے گا اور بتوں کی پوجا کو دنیا سے نابود کر دے گا. ان قریب وہ رسول ان لوگوں سے انتقام لے گا جو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں انسان سے بڑھ کر ہوں. نصارہ نے ان کو حد سے بڑھایا ہے نا، اس طرف اشارہ ہے.
بس چاہیے کہ دنیا اس کا انکار کرنے سے ڈرے، اس لیے کہ وہ بت پرستوں کو قتل کرے گا۔ اس طرح یہ 72 ہے، یہ فصل 72 ہے، آیت یہ 14 اور اس کے بعد والی کئی ہیں اس طرح، نہ اس کے میں نے یہ ساری 2 دفعہ پڑھی تھی، اس میں کوئی 60-70 دفعہ جو ہے نا محمد رسول اللہ لفظ لکھا ہوا ہے، 60-70 بار اس انجیل کے اندر۔ تو یہ ابر والا واقعہ تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے ادھر کہا کہ ابر سایہ کرے گا اس پر، یہ بحیرہ راہب جو ہے نا اس کے واقعہ کے اندر ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، وہ بھی لکھی ہے ادھر میں نے، اس کے اندر ہے کہ سایہ کیا تھا بادل نے آپ کے سر پر، تو وہ پہچان گیا تھا، وہ راہب، اس نے پہچان کے اسی وقت بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ نشانی بحیرہ راہب نے یہ دیکھا تھا۔ تو یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، کتاب المناقب، باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3600 20 نمبر ہے میرے خیال۔ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ذکر ہے، یہ کافی ادھر میں نے حوالے اس کے دیے ہوئے ہیں، ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اس بارہ میں، یہ ایک اور کتاب ہے اس یہ اگر اب بھی نہ جاگو گے تو، اگر اب بھی نہ جاگو گے تو، یہ ہندوؤں کو خطاب کیا ہے، ہندوس کو۔ یہ شمس نوید عثمانی ہے اس کے مصنف، اس کے 131 صفحے سے 134 صفحے تک جو ہے نا ہندوؤں کی کتابوں سے انہوں نے کوئی حوالے اکٹھے کیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کتابوں کے اندر۔ ایک مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی، سب سے پہلے ویسے ان کی کتاب ہے، رشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تھا، محمد رشی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو کتاب ہے نا ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے کتاب، اس میں بہت سارے حوالے ہیں، یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی ہے، یہ محمد رسول اللہ ہندوؤں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، میرا خیال یہ نام اس کا، کہ بہت زیادہ حوالے اس کے اندر ہندوؤں کی کتابوں سے۔ اس میں بھی یہ ہے، یہ جو ہے نا یہ جو اگر اب بھی نہ جاگو گے تو، یہ میں نے بہت پرانی کہیں سے مجھے ملی تھی یہ کتاب، اس میں اتھر وید، یہ ایک ہے وید کیونکہ ہندوؤں کی یہ 4 مشہور ویدیں ہیں نا، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، ان میں یہ اتھر وید کا حوالہ ہے، لوگوں سنو نراشنس محمد، اس کا معنی محمد ہے، کو مبعوث کیا جائے گا۔ پھر رگ وید میں ہے کہ میں نے نراشنس کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ اولو العزم اور سب سے زیادہ مشہور، جیسا کہ وہ جنت میں ہر ایک کے پیغمبر تھے، یہ بھی محمد ہی مراد ہے نراشنس سے۔ اس طرح یہ کتاب خدا آپ اگر مل جائے تو پڑھ لینا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں یہ ہے نام، مولانا صفی الرحمان صاحب کی کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں، 137 صفحے ہیں اس کتاب کے، 137 صفحے۔ تو ویسے ذاکر نائک صاحب ان کی وہ جو خطبات ہیں نا، ان میں بھی وہ کافی ضخیم ہے وہ کتاب خطبات، اس میں بھی کافی حوالے مل جاتے ہیں ان کی کتابوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کلکی اوتار یہ نام ملتا ہے، کلکی اوتار یہ رسول کو ہی کہتے ہیں۔
بلکہ ایک کتاب چھپی تھی ادھر ہندوستان کے اندر، کسی پروفیسر نے لکھی تھی وہ، تو اس میں اس نے کافی حوالے جمع کر دیے تھے، کیونکہ ہندو جو ہے نا وہ بھی انتظار کر رہے تھے، کرتے ہیں ابھی کلکی اوتار کا۔ تو اس نے کتاب لکھی تھی کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں نا ہندو، یعنی وہ آ گیا ہے، وہ وہی ہے جو مسلمانوں کا آخری یہ نبی ہے نا، وہی ہے وہ کلکی اوتار جو ہماری کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ یہ کتاب جب چھپی تھی تو انڈیا کے اندر جو ہے نا بہت ہی زیادہ کھلبلی مچ گئی تھی اس کتاب کی وجہ سے۔ بعد میں میرے خیال بین لگا دیا تھا انہوں نے اس پر، 8 پروفیسروں کے دستخط بھی تھے اس پر، تصدیق کی تھی انہوں نے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں نا کلکی اوتار کا، وہ تو آ چکا ہے، وہ وہی ہے جو مسلمانوں کا یہ نبی ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ کلکی اوتار کا معنی یعنی رسول مقدس۔ تو اس کے بارے میں پوری جو ہے نا اس کے اندر آپ کے بارے میں، آپ کی والدہ کا، والد کا، اور مکے کا، پھر آپ کے معراج کا اس کے اندر ذکر، اس طرح غار وغیرہ جو ہجرت کر کے پھر مکہ مدینہ سارا اس کے اندر وہ ذکر تھا اس کتاب کے اندر۔ یہ جب چھپی تھی نا تو اس وقت الدعوہ رسالے میں ایک مضمون بھی لکھا تھا کسی نے اس کتاب کے بارے میں، الدعوہ رسالے میں، تو یہ بہت مشہور ہوئی تھی یہ کتاب۔ یہ ایک کتاب جو ہے نا افہام الیہود، یہ بھی کتاب ہے۔ یہ اس میں بھی جو ہے نا بائبل سے کافی یعنی نصوص جمع کی گئی ہیں اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور سریان عبرانی زبان کے الفاظ بھی ہیں اس کے اندر، عبرانی زبان کے۔ تو اس کا لکھنے والا پہلے خود جو ہے نا یہودی تھا، وہ عالم تھا ان کا، بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے جو ہے نا یہ کتاب لکھی تھی، اور ایسی ہی کتاب لکھی ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ لاجواب ہو گئے، اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس کتاب کا۔ اور یہ عربی کے اندر ہے کتاب، یہ آپ لکھیں نا اس کا وہ نکل بھی آئے گا موبائل پر، افہام الیہود کتاب کا نام ہے عربی کے اندر۔ اس میں وہ ان کی اپنی عبرانی زبان کے الفاظ بھی ہیں، ادھر میں نے وہ نقل کیے ہیں، تو اس کا عربی کے اندر ترجمہ اسی کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ امام سماع بن یحییٰ مغربی تھے جنہوں نے لکھی ہے یہ کتاب۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے مسجد کے اندر اعلان ہوا تھا ان کا، یعنی مسلمان ہونے کا انہوں نے کیا تھا جمعے والے دن۔ بہت مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی اس وقت ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، بڑے خوش ہو گئے تھے مسلمان، کیونکہ اتنے بڑے عالم تھے نا، ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ تھا، اور ان کی کتابوں کا بھی بڑا مطالعہ تھا، اور حافظہ بھی بڑا قوی تھا ان کا۔ ان کے بارے میں اس کے شروع میں جو ہے نا روایات بھی لکھی ہوئی ہے ساری، یہ 6 صدی میں لکھی جانے والی ہے یہ کتاب، امام سماع بن یحییٰ مغربی۔ تو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا مدلل طریقے سے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری یعنی کتابوں کے اندر ذکر ہے اس کا۔ عبرانی کلمہ بے ماد جو ہے نا یہ لکھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں، اس نے بڑی تحقیق سے کہا ہے کہ بے ماد یہ کلمہ بولا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے حروف ابجدیہ کے ساتھ جو نمبر نکالے نا 92 نکالے، 92، اور اس نے کہا کہ محمد لفظ کے بھی اتنے ہی 92 نمبر بنتے ہیں، سمجھ لگی نا۔ تو اس کتاب سے کافی علماء نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ان کی کتاب جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت الحیارہ کتاب، یہی جو بتائی ہے میں نے،
یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں، یہ اردو ترجمہ اسی کا ہے نا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ بھی نقل کرتے ہیں ان سے، یہ ان سے پہلے ہوئے ہیں نا، یہ ابن تیمیہ سے بھی۔ تو ادھر وہ کافی الحمدللہ میں نے یہ 3-4 خطبوں کے اندر تو نصوص ساری وہ ذکر کر دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ساتھ حوالے بھی ہیں۔ تو چلو بہرحال یہ تو کتابیں ہیں اس کے بارے میں اور بھی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تفسیر ابن کثیر بھی ویسے دیکھ لیں، اس میں بھی اس مقام پر جو ہے نا کوئی پیش کی ہیں چیزیں۔ اس دن جو میں نے بتایا تھا نا، ایک آدمی جو اپنی کتاب رکھ گیا تھا گھر، چچا، تو پیچھے اس کے بھتیجے نے وہ دیکھی کھول کے، وہ تورات نہیں ہے، انجیل ہے، وہ مجھ سے وہ صاحب ہو گیا اس دن، اس طرح اس میں لکھا ہوا ہے وہ، یہ انجیل تھی وہ، بعد میں چاچے نے آ کے جو ہے نا جو اس کا نوٹس لیا تھا، سمجھ لگی نا، انجیل ہے وہ لفظ، انجیل۔ ادھر ویسے استثناء باب 18 فقرہ 15 تا 19، باب 33 فقرہ 2، اور متی کی آگے انجیل باب 3 فقرہ نمبر 1 تا 12، یوحنا کی انجیل باب 1 فقرہ نمبر 19 تا 22، باب 14 فقرہ نمبر 15 تا 17 اور 25 تا 27، باب 16 فقرہ 12 تا 15۔ علاوہ ازیں دیکھیے تورات کی 5ویں کتاب استثناء باب 17 فقرہ 14، یوحنا باب 16 فقرہ 12 تا 14۔ یہ ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اتنے حوالے جو ہے نا ادھر دے دیے ہیں، کسی کے پاس اگر بائبل ہونا تو خود چیک کر لینا، تو پھر ایک ذہن میں رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آپ، یہ بائبل ہو نا پاس، اس طرح کے حوالے جمع کر کے بندہ اس کے شروع میں لکھ دے علامات، جہاں جہاں ہے اس طرح کی آیات، تو پھر یہ اگر کسی موقع پر کو بات کرنے کا کوئی آ جاتا ہے نا، کوئی ایسا موقع کسی کے ساتھ یا سمجھانا کسی کو، تو اہل کتاب میں سے کوئی ہے، تو بندہ پھر حوالے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں کو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو مسلمات ہیں نا وہ ان کے سامنے رکھے جائیں، عقلی طور پہ بھی پھر وہ جو ہے نا قبول کرنا لازم ہوتا ہے، یہ کہ انہی کی کتاب ہے اور انہی کی بات ہے، یہ انہی کے خلاف جو ہمارے علماء کتابیں لکھتے رہے نا ان کے خلاف، انہی کی کتابوں کے حوالے عموماً پیش کرتے رہے ان کے خلاف، تاکہ یہ جواب نہ دے سکے، اس سے یہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ شیخ احمد دیداد ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، وہ انہی کی کتابیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے عام مناظرات کے اندر، وہ غالب آ جاتے تھے ان پر، یہ لاجواب ہو جاتے۔ شیخ ذاکر نائک صاحب ان کا بھی یہی ہے طریقہ کار، انہی کی کتابیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہی کی باتیں، یہ بہترین ہوتا ہے، یعنی کسی کو لاجواب کرنے کے لیے مناظرے میں انہی کی کتاب ان کے سامنے پیش کرنا۔ اس طرح یہ جو مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، تو ہر فرقے کی علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں اپنی اپنی، تو وہ ان کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہے نا مناظر کے، ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنی کتاب دکھائے کہ وہ پھر کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں مانتے، تو ان کی پیش کی جاتی ہے ان کے سامنے، یہ اصول ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے ان کی کئی چیزیں جو ہے نا وہ پیش کی ان کے سامنے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تورات ہی منگوائی ہے نا کہ لاؤ تورات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ کے سامنے کیس آ گیا تھا، وہ یہودی مرد اور عورت کا بدکاری والا،
تو آپ نے پوچھا تم اپنی کتاب میں کیسے پاتے ہو؟ تو انہوں نے غلط بیانی کی کہ تم نے علم سے کام لیا۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ کتاب لے آؤ، تو رات لائی گئی نا، تو ان کا ایک آیا تھا مدرس جو پڑھاتا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا وہ، اس نے جب کھولی نا کتاب تو اپنا ہاتھ رکھ لیا، رجم والی آیت جو تھی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا نا، بخاری میں لفظ آتا فیضا آیت الرجم تلو ہو، اس کے نیچے رجم کی آیت وہ ظاہر چمک رہی تھی۔ پھر اس سے وہ لاجواب ہو گئے۔ دوسرے یہودی بھی ساتھ آئے تھے، وہ یہودی بھی، ان کو تو یقین ہو گیا نا کہ ہمارا یہ، اس نے وہ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ کتنی بڑی یہ آر ہوتی ہے، یعنی ایک یہ شرمندگی کے سامنے جو ہے نا مجلس کے اندر وہ جھوٹا ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو کتاب جو ہے نا یہ مخالف کی کتاب، مطالعہ اس کا اس نیت سے کرنا، اس میں کوئی عرض نہیں ہوتا کہ دلائل جو ہے نا اس طرح ان کے مذہب کے بطلان پر دلائل اسی سے اخذ کیے جائیں۔ اب یاد رکھیں ان کتابوں کے اندر اتنا باطل ہے نا، تحریف اس قدر ہے، نبیوں کی گستاخیاں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، ان کی کتابوں میں۔ ان کے بارے میں علیحدہ بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بائبل پاس ہو بندہ، پھر وہ چیک کرے ادھر سے، پھر یاد رہتا ہے بندے کو، پھر اپنے اس نسخے کے شروع میں جو ہے نا حوالے لگا لے۔ یا احمد داس صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ پڑھے نہیں تھے، یہ اپنے مطالعہ کوئی نہیں تھا ان کا، یہ تو کام کرتے تھے وہ دکان میں جو ہوتے نا چائے پکڑانے کے لیے، بہرے جب کھانا وغیرہ دیتے ہیں، وہاں کوئی فیکٹری تھی اس طرح، ادھر چائے دے کے آتے تھے تو عیسائی کام کرتے تھے۔ وہ ان کو ورگ لانے لگے تھے ایک دفعہ اپنے مذہب کا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا عیسائیت کے بارے میں، جواب نہیں آتا تھا۔ پھر کسی اہل علم سے جو ہے نا کوئی ملاقات کی، انہوں نے پھر کتابیں بتا دیں کہ ان کا مطالعہ کرو۔ تو یہ اظہار الحق جو ہے نا یہ بتائی کسی نے، اتنی موٹی کتاب ہے یہ، عیسائی مذہب کے خلاف ہے یہ اظہار الحق، یہ لیے انہوں نے، اس کا مطالعہ کیا ہے جتنے، اور بائبل لیے ایک بائبل اس یہ پڑھ کے جو ہے نا بائبل میں وہی پھر چیک کرتے تھے، وہ جو حوالہ دیا ہوتا تھا بائبل میں وہ نشانات لگا لیتے ان پر، اس طریقے سے ساری کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اس طرح کھول دیا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی پادری ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا۔ مناظرے کے اندر جو ہے نا امریکہ تک بھی مناظرے ہوئے، افریقہ کے اندر بھی مناظرے ہوئے، کئی کتابیں ہیں ان کی، وہ بھی ویسے پڑھ لیں تو فائدہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، ایک کتاب یہ بھی ہے ان کی، یہ بھی ایک مناظرہ ہے ان کا۔ اور ایک کتاب ہے کیا بائبل خدا کا کلام ہے، یہ بھی ان کی کتاب ہے، کیا بائبل خدا کا کلام ہے۔ اس میں ذکر کیا انہوں نے انہی کے حوالے سے کہ بائبل والوں کے حوالے سے کہ اس کے اندر 50,000 غلطیاں ہیں، 50,000 غلطیاں ثابت کی ہیں انہوں نے۔ ایسی کتاب کیا اس کو پھر الہامی کتاب کہا جا سکتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے جس میں 50,000 غلطیاں ہوں؟ اس طرح ایک کتاب اور بھی ہے، وہ بھی اگر آپ رکھ لیں تو بہت اچھی ہے، وہ سارے انجیل کے بارے میں خاص طور پہ پتہ چل جائے گا، تحریف بائبل کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تحریف بائبل بے زبان بائبل کتاب کا نام ہے، تحریف بائبل بے زبان بائبل، یہ یعنی بائبل ہی سے جو ہے نا ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر تحریف ہے۔ یہ نکل آتی ہے اگر آپ موبائل پہ لکھیں گے تو، اظہار الحق کتاب مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی ہے، اور یہ مولانا عبداللطیف مسعود ہے میرا خیال یہ،
تحریف بائبل بے زبان بائبل عبداللطیف مسعود ڈسکا کے ہیں، یہ ڈسکوی. یہ کتاب ایک اور بھی ہے ویسے، گلدستہ انجیل اس کا نام، مولانا نور حسین گرجاکھی. یہ چھوٹی سی ہے، اس میں بھی اس کی تحریفات جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں انہوں نے، تحریفات انجیل کی. گلدستہ انجیل، یہ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں اور بھی. ویسے یہ تحریف بائبل بے زبان بائبل اکیلی ہو تو یہ کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جس کے اندر ہے اللہ کی گستاخیاں یا دوسرے انبیاء کی جو گستاخیاں، سارا اس طرح کا مواد جو ہے نا اس کے اندر جمع کو پتہ ہے. یعنی پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ الہامی کتاب ہے، کہہ ہی نہیں سکتا. یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح جو اللہ کے کسی دشمنوں نے لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی کتابیں ہیں یہ بائبل. نبیوں کے جو گستاخی کرنے والے انہوں نے جس طرح یہ لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر عام ہو گئی ہیں. تورات جو ہے نا یہ ویسے عبرانی زبان میں تھی اصل کتاب، عبرانی، اور انجیل یہ سریانی زبان میں تھی. انجیل جو ہے نا، یہ انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت. اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارات زیادہ تھیں انجیل کے اندر، اس لیے اس کا نام انجیل ہی ہو گیا. انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، بشارت. تو اور تورات یہ شریعت سمجھ لیں، یعنی شریعت کی کتاب. عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ تو تورات کی ہی کرتے تھے. انجیل جو ہے نا ویسے وہ ان کے جو واعظ تھے نا، واعظ و نصیحت، دروس وغیرہ جو دیتے تھے، جہاں جاتے تھے واعظ کرتے تھے، ان کے واعظ جمع کیے گئے ہیں اس کے اندر. واعظ کے اندر فکر آخرت زیادہ ہوتی تھی، اس کے اندر آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی، زہد، تقوی، پرہیزگاری اور نصیحتیں. اور ایک خاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات ہے نا، اس کا ذکر ہوتا تھا. جدھر بھی جاتے تھے نا ساتھ ساتھ بشارت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آنے والے نبی کی، جگہ جگہ. یہ انجیل برنابا پڑھے نا تو اسے وہ پوری پتہ چل جاتا ہے سارا ہی. پھر ان کا جو اوپر آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر پورا لکھا ہوا ہے. اس کے آخر میں آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ انجیل برنابا کے اندر. انہوں نے تحریف کر کے نا اپنی انجیلوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو وصولی چڑھائے جانے کا واقعہ لکھ دیا ہے، یہ جس کی قرآن نے بھی تردید کی ہے. قرآن تو یہ کہتے ہیں نا کہ بل شبہ لہم، کہ ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، یعنی ان کا شبیہ بنا دیا گیا. تو جو مخبری کرنے والا تھا اللہ نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا تھا. اس کو پکڑ کے لے گئے مسیح سمجھ کے کہ یہ عیسیٰ ہے، یہودی پکڑ کے لے گئے تھے. تو لوگوں نے یہ مشہور یہی ہو گیا کہ عیسیٰ کو سولی دے دی گئی ہے. قرآن نے اس کی تردید کی ہے، قرآن نے تردید کر دی اس کی. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تو یہ اسی کی تردید ہے. آگے صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یامرہم بالمعروف، کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع کرے گا وہ نبی. تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا ان کے لیے. یہ طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جو حرام کر دی گئی تھیں، یا انہوں نے خود انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہودیوں نے، جیسے اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ، وہ انہیں حلال قرار دے گا. جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا ان کو وہ حرام کر دے گا. جس طرح سور کا گوشت ہے یا شراب وغیرہ یہ خبائث ہیں، تو وہ ان پر حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے اتارے گا
ان سے دور کر دے گا۔ ان بودھ کے لیے آتا ہے نا، تجاوز اور بودھ کے لیے، یعنی ان سے دور کر دے گا وہ، اسرہم ان کا بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم اور وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے ہوں گے، توق یہ اسرن جو ہے نا اس کا معنی بوجھ ہے، اس سے مراد سخت احکام جو پہلی شریعتوں میں تھے۔ نماز صرف عبادت خانوں میں ہی جائز ہے، یعنی جو عبادت خانہ ہے نماز ادھر ہی جائز ہے۔ اب تو ہمارے لیے یہ ہو گیا نا کہ جس جگہ پر بھی نماز کا وقت ہو جائے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ حدیث بھی آتی ہے جو جعلت لی الارض مسجدہ، زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو اسی طرح یہ شرک کی حد جو ہے نا قتل ہونا، پہلے پڑھے ہیں ہم، شرک جنہوں نے کیا تھا تو ان کی حد قتل، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور الاغلال جو ہے نا یہ توق سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھیں۔ جس طرح یہ کئی ہوتے ہیں نا، یہ پیر بنے ہوئے مریدوں پر کئی چیزوں کی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے تشریح، یعنی جس طرح شرعی احکام ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کئی احکام نافذ کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی تھا یہ، ان کے احبار اور رہبان، انہوں نے اپنی طرف سے کئی احکامات جو ہے نا وہ جاری کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ان میں سے یہ لکھا حدیث میں بھی آتا ہے، حیضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دینا، یہ بھی بلوغ المرام میں روایت پڑی ہے، تو اس کی رہائش بھی الگ کر دینا۔ تو ادھر بعض وہ مسلمانوں میں جو آئی ہیں ہندوستان کے اندر جب رہے ہیں، یہ خود اپنی طرف سے جس طرح انہوں نے وضع کر لی ہے نا کئی چیزیں، ان کے اور طریقے اپنا لیے ہیں، رسومات ہندوؤں کی، رسومات تیجا، ساتواں، 40واں، پیدائش اور نکاح کی رسوم، یہ ادھر کئی لکھے ہوئے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر دروازے پر یہ سرس کے پتے لٹکانا، سرس جو ہے نا یہ شریں کو کہتے ہیں، شریں کا درخت جو ہوتا ہے نہیں ہے، اس کے پتے لٹکاتے۔ اس طرح اس عورت کی جس کو بچہ ہوا ہے نا اس کی چارپائی پر لوہا رکھنا، خسرے نچانا، ان پر خرچ کرنا۔ اس طرح بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر گھر میں نہ آنے دینا، نکاح میں صحرا گانا، مہندی، منگنی کی خود ساختہ رسمیں، کئی اس طرح جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے، بلکہ اس کو جو عرسوں میں ہوتا ہے کتنا تکلفات، خرچ اور مال ضائع کرنا، پھر ایمان، دور دراز سے سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ وہ قرض پکڑ کے بھی اگر ان کو جانا پڑے تو عرس پر جاتے ہیں، قبروں پر۔ تو حالانکہ شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، کئی ایسے قصدن جانا تکلف کر کے جانا وہ گناہ، ایک گناہوں کے کاموں کے اندر بدعات رسومات میں، یہ سب جو ہے نا وہ طوق ہیں جو لوگوں نے اپنی گردنوں پر خود ڈال لیے ہیں۔